بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جاگیر نیوز کے ساتھ میں ہوں سحر انور۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما، سابق ایم پی اے اور موجودہ ٹکٹ ہولڈر مسز تحسین فواد صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میم بہت شکریہ آپ کا، یہاں آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ میم سب سے پہلے ہم لوگ بحث کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ میں تو ادا کروں گی کہ آپ نے سلیکٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ آئیں، جزاک اللہ۔ تو موجودہ صورتحال تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کے سامنے ہے، جیسا کہ میں تو کہتی ہوں جھوٹا انسان جو ہے آپ کا عمران خان، مطلب وہ جھوٹ کے علاوہ وہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، اور جب بھی جو بولتے ہیں اس کو ایک دم مکر جاتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں اسکرین سے کہ کوئی میں نے کچھ کہا بھی ہے، لیکن کیمرہ میں بھی بات کر رہی ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ رہے گی، اور تو جب بار بار دکھاتے بھی ہیں لیکن میرے خیال میں وہ شرمندہ ہی نہیں ہوتے، پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ دیکھیں جیسے 9 مئی کو جو کہ دشمن نہ کر سکا وہ اپنوں نے کر دیا ہمارے، اور ہمیں میرے ابھی بھی دیکھے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو کتنی مشکل سے بناتے ہیں، کتنی مشکل سے تیار کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کیا، نواز شریف نے بیٹھنا تھا میٹرو بس پہ، آپ نے میٹرو بس کا وہ جلا دیا، آپ نے موٹر وے کی جو سوات کا ہے اس کا ٹول پلازا جلا دیا، آپ نے جہاز کو آگ لگا دی، خوددارا GHQ میں گھس گئے ہو۔ مطلب اتنی آپ کو نہیں آئی شرم کہ آپ کیا کرو، انڈیا ہمارے پہ ہنس رہا ہے۔ میم کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوریج دیا ہے، اس کو ساری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ عوام نے کس طرح سے اپنے ہی اداروں کا نقصان کیا ہے، تو یہ کیا پالیسی ہے عمران خان صاحب کی؟ آپ اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ پالیسی یہ انہوں نے آج کا نہیں، انہوں نے پلاننگ بہت عرصے سے کی ہوئی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ میرے جیسے جرائم ہیں، جیسے میرے پہ میں نے غبن کیے ہوئے ہیں تو میں نے تو پکڑے جانا ہے، اور ان لوگوں نے ان کو تربیت دی گئی تھی، باقاعدہ تربیت دی گئی تھی اور نشاندہی کی گئی تھی کہ آپ نے یہاں جا کے اٹیک کرنا ہے، اور انہوں نے کیا۔ آپ جب وہ پکڑے جا رہے ہیں اور آپ وہ معافیا مانگ رہے ہیں، تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ آپ پہلے پاکستان آپ ہی نے بنایا، آپ ہی کے پیسوں سے بن رہا ہے، ہمارے ٹیکس سے بن رہا ہے، ہم جو دیتے ہیں، تو آپ اسی کو توڑ پھوڑ رہے ہیں۔ ینگسٹرز کو یعنی کہ مس لیڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھیں تو ریشو بہت زیادہ ہے ینگسٹرز کی، پی ٹی آئی میں بہت سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ادارے ہمارے اپنے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی کیا رائے ہے ینگسٹرز کے لیے؟ میں کہہ رہی ہوں ینگسٹر کوئی اتنے زیادہ نہیں، ہمارے بھی ماشاءاللہ جب ابھی کل بھی تھا ہمارا PDM کا جو احتجاج ہوا ہے تحفظ پاکستان، اس میں آپ دیکھیں نوجوانوں کی لائنیں لگی تھی۔ نوجوان ان کے وہ والے ہیں جو کہ پیسے لے کے کام کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا پہ جو کام چلا رہے ہیں جو تحریک انصاف والے، وہ ان کو پے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ کہتے ہیں نا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تبھی تو وہ آپ کو دیکھیں ٹک ٹاک اور اس کو جب بھی کھولیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، یہ پے کر رہے ہیں لڑکوں کو۔ میم PTI والے تو اکثر جھٹلاتے ہیں، جو بھی جلسے کرتے ہیں کہیں بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ اس کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم پے نہیں کر رہے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ تو میں تو پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹ ہے، ایسا جھوٹا انسان نہیں میں نے دیکھا جو عمران خان، جو ان کا لیڈر ہے، اور وہ اپنی عوام کو کیا تربیت دیتا ہے۔ ہم لوگ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، ہم حکومت میں بھی رہے ہیں، کبھی ہماری ایسی لڑائیاں نہیں ہوئی، کبھی کسی پیپلز پارٹی، مطلب اب ذرا اس وقت تو کٹھے ہیں سارے، لیکن ہمیشہ رائے اختلاف لیکن ہم باتوں سے کٹتے ہیں، یا مطلب اس سے بات ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے تو ہاتھا پائی پہ اتر آئے اور بدتمیزی گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ ہر بندہ، ہر عورت دیکھیں ان کی اتنی پڑھی لکھی، اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اللہ توبہ توبہ نعوذ باللہ، کیوں آپ نبی کا درجہ دے رہے ہیں؟ توبہ استغفار، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ لوگ۔ میم تو PDM کا اور نون لیگ کا کیا آگے سے ان کا پلان ہے؟ کس طرح سے یہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو کیسے ڈیل کریں گے وہ لوگ؟ کر رہے ہیں نا ڈیل، ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیل کر رہے ہیں، اور آگے پتہ لگے گا، اور انشاءاللہ PDM ہم سب ایک ہیں۔ یعنی کہ آگے پلاننگز ہیں کہ عمران خان کا جو بھی دھرنے ہیں، کیونکہ اکثر دھرنے ہیں، اتنا زیادہ ملکی نقصان بھی ہوا ہے، یہ دھرنوں کی سیاست سے کب نکلیں گے ہم؟ یہ عمران خان نکل گیا تو پھر دھرنے ختم۔
یعنی کہ عمران خان کو سیاست سے نکالنا ہے یا ملک سے نکالنا ہے؟ نہیں، ملک سے ہی چلا جائے، پتہ نہیں، ہم تو کسی کے لیے بد دعا نہیں مانگتے، نہ مطلب اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہاں تو یہ میری ایک سجیشن ہے کہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور جھوٹ بولنا بند کر دے، عوام کے جذبات سے کھیلنا بند کر دے. پہلے آپ ان کو آپ مان نہیں رہے ہیں، اور ہر ورکر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، اور آپ وہ مان رہے، جب وہ پکڑے جا رہے ہیں تو وہ نہیں مان رہے ہیں. تو خدارا اپنے ورکروں کی تو عزت کر لو اگر آپ دوسروں کی نہیں کرتے تو. پی ڈی ایم کا، کیونکہ عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا تو یہی ہے، ابھی تو اپوزیشن وہی ہے نا، صرف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، تو ان کا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. تو الیکشن کے بارے میں پی ڈی ایم کا کیا آگے سے ہے کہ کیا پلاننگ ہے، کروانے ہیں یا نہیں کروانے؟ وہ الیکشن کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری قیادت کو پتہ ہے، لیکن دیکھیں آپ کے سامنے ملک کے حالات ہیں، آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بھی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، الیکشن ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے اور ضرور ہوں گے. یعنی جنرل الیکشنز اکتوبر تک ہوں گے یا نیکسٹ آگے انشاءاللہ کوئی؟ جی، انشاءاللہ جو ڈیٹ ہے ظاہر ہے اس پہ اکتوبر میں دی ہوئی ہے، اسی میں ہوں گے انشاءاللہ. میم آگے جو پی ڈی ایم کے الیکشن، آگے انشاءاللہ جو جنرل الیکشنز ہوں گے، ان میں کیا ہوگا؟ پی ایم ایل این کا کیا زاویہ ہے کہ وہ الگ سے یا پی ڈی ایم کے ساتھ ہی الیکشنز میں لڑیں گے؟ جی ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ساتھ، جو بھی ہماری قیادت کی رائے ہوگی، اور لیکن ظاہر ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اکٹھے ہی مل کے ہی چلیں گے، اور پی ڈی ایم کے اتحاد کے ساتھ ہی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو ہم اس کا مطلب امید رکھیں کہ انشاءاللہ الیکشنز جلدی ہوں گے اور یہ تمام جو میس کریٹ ہوا ہے ہماری کنٹری میں یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کنٹری کے عام لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے نا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسی طرح ایک میں بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں حکومت میں کوئی آتا ہے تو آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، آپ کو کام کر کے دکھانا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی نے کام کیا ہو پاکستان میں، اور وہ نظر آتا ہے. آپ کی موٹر وے دیکھ لیں، آپ کی میٹرو بس، آپ راول پنڈی کو، صرف راول پنڈی کو لے لیں کہ راول پنڈی میں جیسے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا گیا، اس میں کریڈٹ پیش کرتی ہوں محمد حنیف عباسی صاحب کو اور ملک ابرار صاحب کو، جنہوں نے بہت محنت کر کے اس میں آپ کوئی بھی لے لیں، اسکول لے لیں، آپ سپورٹس کا لے لیں، آپ ہاسپٹلز لے لیں، جتنا ترقیاتی کام ہے وہ حنیف عباسی کی سرپرستی میں ہوا ہے ماشاءاللہ سے. چلیں میم، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما مسز تحسین فواد صاحبہ. ان کی آپ نے گفتگو سنی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.